حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کی صبح اللہ رب العزت کے سامنے پوری دنیا کے بادشاہ کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کے بادشاہ سر نیچا کیے ہوئے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ جیسے پاکستان کا ہے جی وزیر اعظم ہے جی، انڈیا کا ہے جی، بنگلہ دیش کا ہے جی، پوری دنیا کے جتنے بھی بادشاہ گزرے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں بھائی تم نے میرے احکامات کو کیوں نہیں مانا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہیں گے یا رب ہمارے ذمہ تو پورا ملک کا نظام تھا، نے پورا ملک چلانا تھا، اس وجہ سے نماز رہ جاتی تھی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے او فرشتو جلدی کرو، میرے نبی حضرت سلمان علیہ السلام کو لے کر کے آؤ، حضرت سلمان کو لے کر کے آؤ۔ فرشتے حضرت سلمان علیہ السلام کو لے آ کے سٹیج پر ان لوگوں سے اوپر بٹھا دیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں سلمان بتاؤ تمہاری بادشاہت بڑی تھی کہ ان کی بڑی ہے؟ وہ فرمائیں گے یا رب ان کی بادشاہت تو ایک ملک کے لیے، کسی کی چھوٹے سے پاکستان کے لیے، کسی کی چھوٹے سے انڈیا کے لیے، میری بادشاہت تو پوری دنیا پر تھی، پوری دنیا پر میری حکومت اور سلطنت تھی۔ اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ لوگوں تمہاری بادشاہت بڑی ہے کہ اس کی بڑی تھی؟ اس کی بڑی ہے، لیکن اس کی بادشاہت اتنی بڑی ہونے کے باوجود بھی اس نے میرے احکامات کو مانا، میری نماز پڑھی، میرے حکموں کو مانا۔ اب تمہاری چھوٹی سی بادشاہت کے باوجود تم بہانہ یہ بنا رہے ہو کہ ہم جو ہے نا کاموں میں بزی تھے، لہذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سارے بادشاہوں کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ ایک اور طبقہ آئے گا، عورتیں آئیں گی، کیوں نہیں نماز پڑھتی تھیں، کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہیں گی کہ یا رب ہمارے خاوند جو ہے نا بڑے ظالم تھے، وہ بڑا ظلم کرتے تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے کہ ان کا کام لیٹ نہ ہو جائے، اس وجہ سے جو ہے نا جی ہمارے سے نمازیں رہ جاتی تھیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے فرشتوں میری بندی حضرت آسیہ کو لے کے آؤ، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو، کہ ہاتھ کے اندر کل گاڑ دیے گئے، پاؤں میں کل گاڑ دیے گئے، بادشاہت کا لباس اتار دیا گیا۔ فرعون نے اپنے محل کے اندر کیا کروائی؟ اپنی بادشاہ بیوی سے جو ہے نا، اپنی ملکہ بیوی سے جھاڑو لگوایا، اتنے ظلم کیے۔ اچھا اب بتاؤ کہ اس کے اوپر زیادہ ظلم ہوتے تھے کہ تمہارے اوپر؟ وہ کہیں گی یا رب ہمارے اوپر تو اتنے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آسیہ بتاؤ اتنے ظلموں کے باوجود کیا تم نے کبھی نماز چھوڑی، میرے احکامات کو چھوڑا؟ تو وہ فرمائیں گی یا رب نہیں میں نے تو نہیں چھوڑا۔ اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان سب عورتوں کو جو اس بہانے کی وجہ سے کہتی تھیں کہ ظلم جو ہے نا ہمارے اوپر ہوتے تھے، وہ آسیہ بھی تو میری بندی تھی کہ اتنے ظلموں کے باوجود بھی اس نے میرے احکامات کو نہیں توڑا، میری نماز پڑھی، میرے حکموں کو مانا، لہذا یہ غلط بہانہ بنا رہی ہیں، ان کو پکڑو اور ان کو جیل میں اس کے اندر جہنم میں ڈالو۔ اور پھر تیسرا طبقہ ایک آئے گا، تیسرا طبقہ کیا کہے گا؟ یا اللہ ہم بیمار تھے، کبھی بلڈ پریشر ہائی تھا، کبھی سر میں درد تھا، کبھی بخار تھا، کبھی یہ تھا، کبھی وہ تھا، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے فرشتوں میرے نبی حضرت ایوب کو لایا جائے، حضرت ایوب علیہ السلام کو لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور حضرت ایوب علیہ السلام کے دکھ اور تکلیف اور بیماریوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے، ان کے دکھ اور تکلیف سب سے بڑھ جائیں گے، اور ان سب دکھوں کے باوجود بھی اللہ پوچھیں گے اے ایوب بتاؤ آپ نے کیا کبھی میرا حکم توڑا؟ حضرت ایوب فرمائیں گے یا رب کبھی بھی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم سب بہانے بنا رہے ہو، لہذا پکڑو ان کو اور جہنم میں ڈال دو۔ اس دن بہانے بھی نہیں چلیں گے، اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیسے